السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین حضرات کو ایک گزارش کرنی ہے کہ موجودہ صورتحال جو موسمی بنی ہوئی ہے کہ ہوا میں خشکی کا غلبہ ہے اور اس کی ایسی علامات پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، تو اس کے لیے عرض ہے کہ اس کی جو مضر اثرات آ رہے ہیں جس میں انسان پر ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں جلد کا پھٹنا، ناک سے خون آنا، نکسیر جاری ہونا، ہونٹ خشک ہونا، گلا خشک ہونا، ناک کی خشکی اور کرنٹ لگنا، ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونے کی یہ وجوہات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جلد کا کھنچ جانا، پھٹ جانا اور ریشز ہو جانا۔ شاید میں اس کو اتنا اہم نہ لیتا، مجھے ایک دوست کی کال آئی، اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کو نکسیر ہے اور کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو میں نے پھر بتایا کہ آپ ایسے ایسے کریں تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ مسئلہ تو عام آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو کیوں نہ اس پہ ایک تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچا دی جائے۔ ایسی صورتحال میں کچھ احتیاطیں ہیں اور غذائی علاج ہے طبی قوانین کے مطابق، اور اس کنڈیشن میں سانس میں بھی پرابلم بن جاتی ہے، اور خصوصاً جن لوگوں کو دمہ ہے یا سانس کے مسائل پہلے سے ہی ان کے ساتھ ہیں تو ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اور بائک چلانے والے حضرات چونکہ ان کو ڈائریکٹ ہوا سامنے سے پڑتی ہے تو وہ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور بچے گلی محلوں میں کھیلنے والے یہ کھلی ہوا میں کھیلتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ مسائل آ رہے ہیں۔ تو اور وہ لوگ جن کا خون گاڑھا ہے پہلے سے ہی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، ان کو تو لازمی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں غذائی علاج وہ ہے کدو، ٹینڈے، کھیرا، گاجر، شلجم، سادہ چاول یہ استعمال کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، غسل کریں اور بھاپ لیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں بھی برقی سٹیمر یا چولہے پر پانی رکھ کر بھی ہوا میں نمی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دن میں یہ عمل کم از کم 2 بار ضرور ہونا چاہیے۔ اور مشروبات میں گنے کا رس، کیلے کا ملک شیک، سٹرابری ملک شیک یہ استعمال کر لینا چاہیے۔ فروٹ میں امرود، کیلا، تربوز اور خربوزہ یہ کھا سکتے ہیں۔ اور جب ہونٹ خشک ہو کے پھٹنے لگیں، جلد پر ریشز ہونے لگیں تو اس کے لیے کوکونٹ آئل ہے، ویزلین ہے، گلیسرین ہے، روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل ہے۔ اس میں سے کوئی بھی آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں، ہونٹوں پہ لگا سکتے ہیں، جسم پہ مالش بھی کر سکتے ہیں اور سر پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو خاص بات ہے، ایک سوال آیا کہ کرنٹ لگنے کی کیا وجہ ہے، تو یہ سادہ سی بات ہے کہ ہوا میں خشکی کا غلبہ ہو تو پلاسٹک، اون اور بال وغیرہ میں توانائی کی روز زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ خشکی سے رگڑ بھی مؤثر اثر رکھتی ہے، جس سے آگ، شعلہ یا جلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جیسے گرمیوں میں جنگلوں میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔ کنگھی کو خشک بالوں میں تیزی سے گزاریں تو برقی رو پیدا ہوتی ہے، جبکہ گیلے بالوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ کمبل، ریشمی کپڑے، پولیسٹر والا کپڑا، سلکی کپڑے
ان کپڑوں میں یہ عمل زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ان کپڑوں کا استعمال بھی جلد کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ احتیاطیں تھیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔